کسی حرف کی جمع ہے۔ حروف مطلب ایک سے زیادہ حروف، مد کا مطلب ہے کھینچنا۔ حروف مد یعنی وہ حروف جن کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ مد کے معنی ہے کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا، اور حروف مد وہ حروف ہیں جن کو کھینچ کے لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ حروف مد 3 ہیں: الف مد، واو مد، یا مد۔ ان کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ الف مد کب ہوتا ہے؟ جب الف خالی سے پہلے زبر ہو، اس کو الف مد کو بولتے ہیں۔ جیسے ایذا، ای زال زبر لف ذا، ٹھیک ہے، زال زبر لف ذا، الف خالی ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو اس حصے میں الف مد ہو رہا ہے۔ اس کو ہم نے 2 کاؤنٹس کھینچ کر پڑھنا ہے، ای ذا۔ اس طرح ایک اور کلمہ ہے نا با تن، الف خالی ہے، اس سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو با زبر الف با کا حصہ ہے، اس میں الف مد ہو رہا ہے۔ اس حصے کو بغیر کھینچے، اس حصے کو کھینچ کے پڑھنا ہے، جبکہ نون اور تا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ مثلا نا با تن، نا با تن، نباتن، نباتن، یہ ہو گیا الف مد۔ پھر ہے واو مد، جب بھی واو ساکن ہو اور اس سے پچھلے حرف پہ پیش آ جائے، اس کو واو مد بولتے ہیں۔ جیسے رادو، دود پیش واو دو، واو ساکن ہے اور اس سے پیچھے پیش ہے دود کے اوپر، تو دود پیش واو دو والے حصے کو کھینچ کے پڑھیں گے، رادو، رادو۔ تیسرا حروف مد ہے یا مد، جب بھی یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، یا ساکن میں سے پہلے زیر آ جائے، یا مد کہلاتا ہے۔ جیسے روزیریا ری، بازیریا بی۔ اسی طرح قرآن مجید میں سے اگزامپل ہے کولی، کاف پیش کو، لام زیریا لی، تو لام زیریا لی والے حصے میں یا مد ہو رہا ہے، کولی، تو یا مد کو کھینچ کے پڑھنا ہے، کو لی۔ حروف مد کی مقدار کتنی ہے؟ حروف مد کو حرکتین مقدار کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں۔ حرکتین مطلب 2 حرکت کے مطابق، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر الف میں اس کو میئر کریں تو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، یا ہم اس کو 2 کاؤنٹس کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں حروف مد کو۔ حروف مد کو پڑھتے ہوئے کتنی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ حروف مد کو پڑھتے ہوئے 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حروف مد کو پڑھتے وقت ان کی جو اوریجنل مقدار ہے 2 حرکت، اس سے زیادہ حروف مد لمبے نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ ان کی مقدار اوریجنل مقدار سے زیادہ ان کو لمبا نہیں کرنا۔ مثلا ابھی جو ہم نے کلمہ دیکھا تھا نا با تن، با زبر الف با کو ہم نے 2 کاؤنٹس کھینچنا ہے، لیکن ہم 2 کاؤنٹ سے زیادہ کھینچے، نباتن، نباتن، تو یہ 2 کاؤنٹ سے زیادہ ہو گیا، تو ہم نے حروف مد کو 2 کاؤنٹ سے زیادہ نہیں کھینچنا۔ پھر حروف مد کو 2 کاؤنٹس کی مقدار سے کم کرنا، جیسے نباتن، نباتن، تو ہم نے کیا کیا؟ حروف مد کو 2 کاؤنٹس کی مقدار سے کم کر دیا، الف مد کو 2 کاؤنٹس کی مقدار سے کم کر دیا، تو اس غلطی سے بھی بچنا ہے۔ تیسرا ہے حروف مد کو مجہول نہیں پڑھنا، جیسے با پیشوا بو ہے، اس کو ہم بو پڑھیں، تا پیشوا تو ہے، اس کو تو پڑھیں، یا با زبر واو بو ہے، میم ایک کوشچن تھا میرا، جی، یہ صرف مد میں ہی اپلائی ہوگا یا پھر اور کہیں بھی ہو سکتا ہے؟ صرف کہ حروف جیسے زبر آیا ہو، جی صرف مد میں؟ مجہول کی بات کر رہی ہیں؟ جی جی، مطلب جیسے کہیں زبر آیا الگ سے اور مد نہ ہو، یا مد واو مد الف مد نہیں ہو، تو مطلب کھینچنا اس کو 2 کاؤنٹس دینی ہے یا نہیں؟ جہاں پہ زبر آیا ہو تو ہم نے زبر کو نہیں کھینچنا جب تک اس کے بعد جو ہے خالی الف موجود نہ ہو، جب تک کسی حرکت پہ نا حروف مد کی سچویشن نہ پیدا ہو رہی ہو۔
اچھا حروف مد پہ مد اصلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ مد کی ہم نے 2 اقسام پڑھی تھی، مد اصلی اور مد فرعی. تو حروف مد پہ جو مد ہو رہی ہے اس کو مد اصلی بولتے ہیں. وہ مد اصلی وہ مد ہے جو کسی سبب کی محتاج نہ ہو، یعنی جس کو کھینچنے کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہ پڑے. مد فرعی کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی سبب موجود ہونا ضروری ہے، لیکن حروف مد میں کوئی سبب نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گئی، اب کلیئر ہو گیا. ریکارڈنگ. اچھا حروف مد کو ان کی اصلی مقدار کے مطابق کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے. اور حروف مد کے بعد اس میں کوئی سبب نہیں ہوتا، جبکہ مد فرعی میں کوئی نہ کوئی سبب موجود ہوتا ہے. اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اچھا حروف مد اور کھڑی حرکات میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، حروف مد اور کھڑی حرکات میں لکھنے اور جوڑ کا فرق ہے، لیکن رواں پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ کھڑی حرکات حروف مد کے قائم مقام ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی حرف پہ کھڑی حرکت ہو، جیسے با پیش با الٹی پیش بو، تو یہ حروف مد واو مد کے برابر ہے. با پیش واو بو دونوں کی مقدار سیم ہوگی. با الٹی پیش بو کو بھی 2 کاؤنٹس دیں گے اور با پیش واو بو کو بھی 2 کاؤنٹس دیں گے. کھڑی حرکات جو ہے حروف مد کے قائم مقام ہوتی ہیں، مطلب ان کو ریپلیس کرتی ہیں، اور صرف ان میں لکھنے کا فرق ہوتا ہے یا جوڑ کا فرق ہوتا ہے، جبکہ ان کی جو آخری آواز ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. مطلب اس کو ہم جب پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا با الٹی پیش بو، لیکن مقدار وہی سیم رہے گی اور آواز سیم رہے گی. جبکہ حروف مد کو جب پڑھا جائے گا تو با پیش واو بو، یہ ہے با الٹی پیش بو اور یہ ہے با پیش واو بو. لکھنے کا فرق آ رہا ہے اور جوڑ کا فرق آ رہا ہے، لیکن رواں پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں بو اور بو ہی پڑھے جا رہے ہیں. حروف مدہ پہ وقف. اچھا ٹھیک ہے، اس حصے کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے، حروف مد پہ کون سا وقف ہوتا ہے جب ہم پڑھیں گے ساتھ میں، ٹھیک ہے. تو اس کی میں ٹاپک کی آپ لوگوں کو ریکارڈنگ بھیج دوں گی، آپ نے اس کی پریکٹس کر لینی ہے، ٹھیک ہے. جی کوئی سوال ہے؟ نہیں کوئی سوال نہیں. چلیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك